अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान ज़िया है। मैं आज की नशिस्त का मेज़बान हूँ आपका, और हमारे साथ कारी खालिद उस्मान साहब हैं। तो कारी खालिद उस्मान साहब हस्तो नीस के इब्तदाई दिनों से इनके साथ मुंसलिक हैं, और कारी साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली के ऑफिशियल कारी भी हैं, अपॉइंटेड कारी भी हैं, और अक्सर आप उनको रेडियो और टेलीविज़न पर भी देखते होंगे। तो इंशाल्लाह आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं कारी खालिद साहब आपकी इजाज़त से। जी जी बिस्मिल्लाह। कारी खालिद उस्मान साहब जो हैं वो चार बहुत वेल नोन कारी जो हैं उनके हम कुछ आपको क्लिप सुनवाएंगे, और फिर उसके ऊपर कारी खालिद उस्मान साहब जो हैं वो अपना तबसरा करेंगे, हमें बताएंगे कि वो उसके मुतालिक उनकी क्या माहिराना राय है, और उसकी जो इसकी जो रूट है आज के जो सेशन की, वो इस पे है कि आपके 10 डिफरेंट मुस्तनद तरीके हैं कुरान पाक की तलावत करने के, और ये जो सिलसिला है ये ऑल द वे बैक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये शुरू हुआ। उसमें कुछ रिवायतें हैं जो आजकल जिन रिवायतों पे मुख्तलिफ ये स्कूल्स बेस्ड हैं, इमाम हफ्स हैं, इमाम वर्श हैं, इमाम नाफे हैं, और इनके मुतालिक भी मेरे ख्याल में कारी खालिद साहब बात करेंगे कि जो ही हम इन मुअज़्ज़ज़ कारी जो हैं, जो बहुत मुस्तनद कारी हैं, वेल नोन कारी हैं, उनके जब हम क्लिप सुनेंगे तो उसके बारे में फिर इसके मुतालिक भी बात होगी। तो वेरी ब्रीफली जो थोड़ा सा मैं अगर कह सकूं तो वो ये है कि कुछ जो चीज़ें मैं अपने नोट से पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो हमने सीखी वो ये है कि कुरान पाक को किरात के 3 दर्जे हैं, आप 3 तरह से पढ़ सकते हैं। आप तरतील के साथ पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना होता है, तदबीर जो कि ना बहुत तेज़ है ना बहुत आहिस्ता है, और फिर हदर जो कि तेज़ पढ़ना है। लेकिन इन सारे तीनों तरीकों से भी जब आप पढ़ रहे हो, उसमें जो चीज़ मलूज़े खातिर रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए कि आप कोई गलती ना करें पढ़ते हुए। अगर आप तेज़ भी पढ़ रहे हैं तो गलती नहीं करें। अपने जो अल्फाज हैं उनको सही तरीके से अदा करें, और जो आमतौर पे जो गलतियां होती हैं हमसे वो 2 तरह की होती हैं। एक लहन जली जिसको कहते हैं कि लफ्ज़ को उसके जो प्रॉपर मखरज है उससे ना अदा करना। बाज़ लफ्ज़ जो हैं वो हल्क से अदा होते हैं, बाज़ हल्क जो है वो ज़बान जब तालू से लगती है तो उससे अदा होते हैं। तो ये मेजर मिस्टेक्स हो सकती हैं, और इनसे बहुत नुकसान इसलिए हो सकता है कि आप मानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरी जो एक कैटेगरी है इसकी, वो ये है कि लहन खफ़ी जिसको कहते हैं कि लफ्ज़ को बारीक पढ़ना या मोटा पढ़ना। तो बाज़ लफ्ज़ों को, जैसे एक जो रूल है वो ये है कि अगर जैसे हम वल्लाह कहते हैं, तो वल्लाह अगर ज़बर के बाद अल्लाह का नाम आएगा तो उसमें लाम को मोटा पढ़ा जाएगा, वल्लाह वर्सेस वल्लिल्लाह के ज़ेर के बाद जब लाम आई तो आपने उसको छोटा पढ़ा। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने जो है वो पिछले अपने सेशंस में जो हैं वो कारी साहब ने बयान की थी अपने लेक्चर्स में। तो आज इंशाल्लाह कारी साहब इजाज़त हो तो शुरू करते हैं, और हमारे पास 4 कुरा हैं, और उनसे वन बाय वन इंशाल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक क्लिप्स आपको सुनाते हैं सब हाजरीन को, और फिर आप उसके बाद उसको लेके चलिएगा। अगर आप उसमें कोई तब्दीली चाहते हैं इस फॉर्मेट में तो आप बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने आज का भी इमरान ज़िया साहब इंट्रो दिया और बड़े अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया, तो जज़ाकल्लाह खैर। आज की ये जो नशिस्त है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं तो बल्कि कहूँगा इस पर कई नशिस्तें होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये नशिस्तें जो हैं ये अपना मकाम जो है वो प्रैक्टिकल के तौर पर रखती हैं। कुछ चीज़ें किताबों में हैं, किताबों से मिल जाती हैं, आप उनको पढ़ लेते हैं, फिर आपको कोई उस्ताद मुयस्सर आ गया तो आपने उस उस्ताद से उसको समझ लिया अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक। अब बात ये है कि ये मेरे एक लंबे अरसे से ज़हन में एक बात थी कि एक ऐसी नशिस्त होनी चाहिए कि जिसमें हम अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये बता सकें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एक स्कूल ऑफ थॉट की एक हैसियत रखते हैं,
کہ ان کو سن کر آپ لوگ اپنا قرآن پاک کی تصحیح کر سکیں. فقدان اس بات کا ہے، آپ کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، وہ چاہے کسی بھی مطلب سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو، اس میں اچھے لوگوں کی ہمیشہ کمی باقی رہتی ہے. اور اچھے لوگوں کی تلاش میں آدمی اتنا سفر کرتا ہے کہ اس بیچارے کو زمانے کے بہت سارے انداز سے گزر کر کے کسی مقام پہ پہنچنا. اور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اوہ، یہ منزل تو لگتا تھا آسان تھی لیکن سفر بڑا لمبا ہو گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اس سفر نے ہی اس کو یہ بتایا ہے کہ یہ واقعی منزل کافی مشکل تھی. جو آپ کو اب آسان لگ رہا ہے یہ آپ کا صبر کا اور سفر کا پھل تھا جو آپ کو مل گیا. صحیح فرمایا. تو اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے لوگ کتاب پڑھتے ہیں، استاد سے پڑھتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار اب ورلڈ ریناؤنڈ آدمی ہم کہاں سے فائنڈ آؤٹ کر کے لے کے آئیں. اور جو بھی تھوڑی سی اچھی سر لے والا بندہ ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا مصروف ہے اپنے جگہ پر کے اس کو وقت نہیں ہے. تو یہ آج کی وہ نشست ہے. اس میں آج ہم انشاءاللہ آپ کو کچھ کلپ دکھائیں گے. عمران زیاد صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے ان کو اکٹھا کیا ہے اور بڑی اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو، حالانکہ آپ کا فن نہیں ہے پھر بھی آپ نے اس کو اپنی محنت کے مطابق اس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے. تو آج ہم سب سے پہلے وہ سنیں گے اور ہم پوچھیں گے عمران زیاد صاحب سے کہ آج ہمیں سب سے پہلے شخصیت جو ہیں قرآن میں سے کون سی ہیں جو آپ ہمیں سنوا رہے ہیں. پھر ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور تھوڑی تھوڑی باتیں اس کے اوپر کھولیں گے اور اپنے ناظرین کو اور سامعین کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مطلب ایک اسکول آف تھاٹ کی حیثیت جو رکھتے تھے، جن کو آج تک فالو کیا جاتا ہے. جی عمران زیاد صاحب. جی انشاءاللہ. تو پہلے جو میری ایک لسٹ ہے اس میں 4-5 معزز قاری ہیں. ان میں سے پہلا نام، اور میں چونکہ اجمی ہوں تو نام شاید صحیح طرح سے ادا نہ کر سکوں، کامل یوسف البہتیمی. اگر آپ نام کامل یوسف مینشن کر البہتیمی. دیں، میں نے اگر صحیح پڑھا ورنہ آپ بتا دیے. بہتیمی. بئس الشراب وساءت مرتفقا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کامل یوسف البہتیمی صاحب کے اوپر. کامل یوسف البہتیمی جو ہیں یہ جتنا مجھے ان کے بارے میں تھوڑا سا علم ہے، شیخ کامل یوسف البہتیمی یہ ان اساتذہ میں سے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے مقام شروع کیا ہے اور
ایک فوراً تھوڑا سا آواز کے اوپر جو ویریشن دی ہے. ایک تو یہ لوگ صاحب لسان ہیں، یعنی کہ عربی زبان ان کی اپنی ایک زبان ہے. اور کامل یوسف البہتیمی مصر کے ہزاروں قراء، جب سے ایجپٹ کی ایک تاریخ ہے اور قرآن پڑھنے والوں کی ایک بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے، ان میں سے یہ صف اول کے قاری. دوسرے نمبر پر کامل یوسف البہتیمی وہ استاد ہیں، آپ نے سب جتنے لوگ بھی یہاں پر اسکرین پہ موجود ہیں جن کے میں نام یہاں پر دیکھ رہا ہوں، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جانتا. قاری عبدالباسط کو اتنا اللہ پاک نے عروج دیا ہے کہ میں دنیا میں خود جہاں جس جگہ پر بھی گیا ہوں، چاہے سمندر کا وہ کنارہ ہو، چاہے سمندر کا اس طرف کا کنارہ ہو، کسی شخص سے بھی آپ پوچھ لیں وہ عبدالباسط کو ضرور جانتا ہے. قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ مقام دیا. وہ شخصیت بھی کامل یوسف البہتیمی سے بہت زیادہ متاثر ہے. اور ابھی عمران ضیاء صاحب نے جو ایک دو آیات جو پلے کی ہیں اور ہم لوگوں نے سنی ہیں، اس میں بھی عبدالباسط صاحب جب خود پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے میں ان کا رنگ موجود ہے. اچھا، ان میں کیا ایک خاص کوئی بات ہے کہ یہ لوگ مطلب ایک اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور 70 80 سال پرانی ان کی تلاوتیں سن کے آج بھی ہم ان کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. آخر یہ کیا بات ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دنیا میں تو پڑھنے والے بہت لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر ویریشنز اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ اب تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی، اور لوگ بڑے بڑے جدید طریقے سے پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلی جو چیز تھی وہ میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے اندر تھی، وہ تھا اخلاص. اخلاص جو تھا وہ بہت زیادہ، نیت جو تھی وہ بہت صاف تھی. اس اخلاص اور نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پڑھنے کے اندر ایک روحانیت پیدا کی. اب آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا، تیمور صاحب اگر میری اس بات کو سن رہے ہیں تو ضرور اس کو جو ہے وہ سیکنڈ کریں گے، کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا پڑھنے کے اندر ریاض جو ہے 8 9 گھنٹے 10 گھنٹے. ابھی رات کو بھی ایک چینل پر میرا تھا، ایک پروگرام تھا عید کے حوالے سے ریکارڈ کروانے کے، میں نام نہیں لوں گا ان لوگوں کا، کافی فیمس لوگ ہیں. ان سے جب بات کی گئی قوالی کے حوالے سے تو انہوں نے، کیونکہ سر لے تو سب ایک ہی جگہ ہے نا، قرآن پڑھنے والے کا بھی سر لے ہے، نعت شریف پڑھنے والے کا بھی سر لے ہے، قوالی کرنے والے کا بھی سر لے ہے. تو سر لے کی جہاں بات آتی ہے تو سب کا گلا ایک جگہ آ جاتا ہے. تو جو چیزیں سیپریٹ ہوتی ہیں وہ پھر یہ ہو جاتی ہیں کہ وہ قاری قرآن ہے، وہ نعت شریف پڑھنے والا ہے، قوالی کرنے والا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے. اینی ویز، جب بھی آدمی کے پڑھنے میں اخلاص اور برکتیں ہوں گی تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ریاض زیادہ نہیں ہوتا، مشق اور پریکٹس زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں عمران ضیاء صاحب تو وہ کمال کرتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہیں وہ باوجود محنت کے پھر بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے. تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ بیچارے بے نام رہتے ہیں اور برائے نام رہتے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ یہ لوگ اخلاص سے، دل سے، بغیر کسی لالچ کے، اور لوگوں کی سماعتوں کو ان لوگوں نے جو محظوظ کیا، اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کا اخلاص، زبان اور دل جو ہے دونوں کا حال ایک تھا. اور یہی ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ دل اور زبان کا جب حال ایک ہو جائے تو پھر وہ زبان کے اندر تاثیر اور روحانیت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو کامل یوسف البہتیمی صاحب جو ہیں، ان کی ایک تلاوت ہے، وہ میں اپنے تمام سننے والوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت ضرور سنیں. سورۃ فرقان جو ہے ان کی آیات شروع ہوتی ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ والی آیات ضرور سماعت کریں، اور کبھی تخلیے کے اندر تنہائی میں اس کو ضرور سماعت کریں. آپ دیکھیے گا کہ کیا کیفیت ہے ان لوگوں کے پڑھنے کے اندر، کیا رکت ہے، کیا سوز و گداز ہے ان لوگوں کے پڑھنے کا. یعنی لفظ زبان سے ایسے ہی نکل رہا ہے جیسے دل کی کیفیت بن رہی ہے. دل کی کیفیت اگر رونے کی بن رہی ہے تو آواز منہ سے رونے کی ہی نکل رہی ہوگی. خوشی اگر محسوس کی جا رہی ہے دل سے تو آواز بھی جو ہے وہ خوشی کے انداز سے آپ تک ڈلیور ہو رہی ہوگی. تو آواز سے انسان کا حال پتہ چل جاتا ہے
کہ اس کا دل کا کیا حال ہے. اور جن کا دل کا حال ذرا برا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ سننے والے بھی پھر اکتانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اب آپ کی مہربانی ہے اب آپ بس کر لیں. تو کامل یوسف البہتیمی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کلثوم، آپ نے نام سنا ہوگا کلثوم کا، ایجپشین ایک سنگر تھی، اور ان کو کون نہیں جانتا، انہوں نے بلکہ ان کا ذکر ابھی پھر آگے بھی کروں گا آپ جو اگر کوئی قاری ایسا آیا، کیونکہ ان سے لوگ بڑے متاثر بھی تھے اور یہ بڑی متاثرہ تھی کافی لوگوں سے. کامل یوسف البہتیمی سے بھی یہ بہت زیادہ متاثرہ تھی. الف لیلہ و لیلہ کی جو کہانی ہے بہت لمبی، اس کو بھی عربی کے اندر انہوں نے پڑھا، وہ بھی ضرور سماعت کیجئے. اسی طریقے سے علامہ اقبال صاحب مرحوم کا جو کلام ہے وہ بھی انہوں نے جو عربی کے اندر مطلب کسی نے کیا ہے اس کو بھی انہوں نے عربی زبان کے اندر پڑھا ہے. یہ وہ کلثوم ہے. ان کو سیدۃ الغناء بالعرب کہا جاتا ہے، اور سیدۃ بالغناء عرب کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والے لوگوں سے کتنے متاثر ہوتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنے براڈ مائنڈڈ بھی ہیں. یہ بات کہنا بھی بڑی ضروری ہے. ہمارے ہاں تو یہاں لوگ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں اور وہ اتنی زیادہ سپریشن ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی تعارف بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کو دنیا سنتی تھی اور لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے. اور بات بیچ میں جو تھی وہ صرف اور صرف ایک ہی بات تھی کہ دل کا اخلاص تھا، دل کی للہیت تھی. اس روحانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے اندر برکات پیدا کر کہ دل جو ہے انسان کا اس طرف لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کو ضرور فالو کیجیے، ان لوگوں کو ضرور فالو کیجیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم کچھ سن کر سیکھ بھی سکتے ہیں، اور ہمارے دل کی غذا اور روح کی غذا جو ہے اصل جو قرآن ہے، جس کو اصل روح کی غذا کہا گیا ہے، وہ تو اصل میں قرآن ہی ہے نا. وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ اجازت دیں تو ایک سیکنڈ کے اندر ایک لائن میں بات کر دوں. آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دل انسان کے مردہ اس لیے ہونا شروع ہو گئے کہ ان کی غذا ان کو ملنا رک گئی، اور وہ غذا کیا تھی؟ قرآن تھا، اللہ کا ذکر تھا. تو لوگوں نے کیونکہ وہ اصل غذا لینا چھوڑ دی تو اس وجہ سے لوگوں کے دل مردہ ہونے شروع ہو گئے. اگر یہ غذا جو ہے مستقل طور پر دلوں کو ملتی رہتی تو روحیں جو ہیں وہ تازہ رہتی، وہ کسی طرف اور طرف مبذول نہ ہوتی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ضرور سماعت کیجیے. یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ آپ کو ان سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. اگر کوئی آپ نے کامنٹس دینا چاہے ایک قاری کے بعد سننے کے بعد تو وہ کامنٹس بھی ہمیں دے سکتا ہے. جی صاحب جی. آپ نے جو بات کی نا وہ کلثوم کی کہ وہ بھی ان سے کتنی متاثر تھی، تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا. میں کسی قاری کا انٹرویو سن رہا تھا تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ جب ہم قرات کرتے تھے اور جب ہماری مجلس ہوتی تھی قاریوں کی، تو وہاں پہ اس وقت ہمیں مقاموں کے نام کا نہیں تھا پتہ. تو وہاں پہ جو مشہور گلوکار تھے وہ ہمیں سننے آتے تھے، تو وہ تبصرہ کرتے تھے کہ اب یہ اس مقام میں قرات کر رہے ہیں، اور اب یہ یعنی کہ وہ اپنی اصطلاح استعمال کر رہے تھے ہماری قرات کے لیے. تو وہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ان کا فن ہے اور جو ہم قرات کرتے ہیں اس میں کتنی مناسبت ہے. جی اس کے بارے میں بالکل اپنا بلال صاحب ہم نے اپنی پچھلی نشست میں جو پہلی تھی اس میں ہم نے عرض کیا تھا، وہ بھی میں صرف 2 لائن میں اس کو کور کرتا چلا جاتا ہوں. کیونکہ ہم لوگ عجمی ہیں، یہ لوگ اہل زبان ہیں، ان کی آوازیں نیچرل ہیں، ہماری آوازیں نیچرل نہیں. تو نیچرل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. بعض دفعہ وہ چیز ان کے ساتھ میچ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتی ہے. تو ان کی آوازیں جو ہیں وہ ایک خاص پھر یہ پراپر طریقے سے سیکھتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، ہم کسی بچے کو فاتحہ سکھاتے ہیں تو کسی استاد یا قاری صاحب کے پاس اس کو بٹھاتے ہیں، تو وہ جس طرح قاری صاحب اس کو پڑھا دیتے ہیں، یا وہ کسی عورت سے پڑھتا ہے وہ اپنے انداز سے وہ پڑھا دیتی ہیں، یعنی جس کو جیسے آتا ہے وہ اسی کو رٹا مار لیتا ہے. اسی لیے میں نے اپنے سیکنڈ لیکچر میں یہ گزارش کی تھی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے پر بھی ہمیں وہی معیار رکھنا چاہیے جو ہم بایو اور فزکس اور میتھمیٹکس کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں. اتنے ہی اچھے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، تاکہ بچوں کو وہ ایک فیڈ جو شروع سے مل جائے گی، وہ بڑے ہونے تک اور آنے والی جنریشن تک وہ انشاءاللہ اس کے اثرات قائم رہیں گے. تو مقام دیکھیں نا، آپ کوئی چیز بھی اگر آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ کسی نہ کسی مقام میں ضرور ہوتی ہے.
جیسے ابھی ہماری ایک گیسٹ ہیں افیرہ صاحبہ، انہوں نے کوشچن کیا کون سا مقام تھا، تو یہ مقام بیاتی تھا، بیاتی سے شروع کیا ہے. اور ہر ایک شیخ کا، ہر ایک استاد کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کہ وہ مقام بیاتی کو کس طریقے سے پڑھتا ہے، جس طرح کسی کو آسان لگتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کلاسیکل پڑھتے ہیں. یہ جو آپ نے آج کامل یوسف البہتیمی صاحب کا شروع کا چند سیکنڈ کا آپ نے کلپ سنا ہے، یہ کلاسیکل تھا. اچھا، ایک کلاسیکل ہے اور ایک عوامی ہے. عوامی اور چیز ہوتی ہے اور کلاسیکل اور ہے. انشاءاللہ بھی مجھے امید ہے کہ اگلے ہمارے کسی اور شیخ کی آواز میں وہ عوامی بھی آ جائے گا اور میں انشاءاللہ دونوں کا فرق بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. جی نیکسٹ ون. جی قاری صاحب یہ جو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، جی جی فرمائیے افیرہ صاحبہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی قاری صاحب یہ جو ابھی انہوں نے شروع کیا تھا، تو یہ بیاتی میں سے انہوں نے قرار سے شروع کیا تھا یا جواب در جواب سے یا اس سے اوپر سے؟ ہمیشہ یہ قرار سے ہی شروع کرتے ہیں جب لمبی قرار تلاوت سے ہوتی ہے. شروع ہوتا ہے. جی قرار سے، ٹھیک ہے. قرار سے ہوتے ہیں، پھر قرار سے شفٹ ہوتے ہیں جواب میں، پھر جواب سے شفٹ ہوتے ہیں در جواب میں، پھر در جواب سے پھر یہ لوگ آتے ہیں تختی میں، پھر تختی سے یہ لوگ شفٹ ہوتے ہیں عجم میں. یہاں آ کر پھر آپ کا مقام ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کسی نئے مقام پہ آتے ہیں. جی بہت شکریہ قاری صاحب. تو قاری صاحب اگر یہ ایک جلدی سے سوال پوچھ سکوں کہ یہ کس ترتیب میں پڑھا گیا تھا، یہ ترتیل میں تھا یا تدبیر میں تھا؟ یہ جو کلپ ابھی ہم نے دیکھا ترتیل تھا، یہ ترتیل تھا، یہ ترتیل. چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو اگلے قاری جن کو ہم انشاءاللہ سنیں گے کچھ منٹ کے لیے، ان کا نام ہے شیخ مصطفیٰ اسماعیل. تو میں ان کا جی کلپ پلے کرتا ہوں انشاءاللہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اللہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ یہ شیخ مصطفیٰ اسماعیل نہیں ہے، ان کا نام ہے شیخ سید متولی عبدالعال. اچھا ہاں جی، شیخ سید متولی عبدالعال ہیں. میں بلکہ اپنے یہ سامعین کو بتاتا چلا جاؤں، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ 18 دن رات دن اکٹھے ہم نے گزارے ہیں ان کے ساتھ. اچھا. ان کا انتقال ابھی ریسنٹ ہوا کچھ سال پہلے، اور حالانکہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بس اپنا ایک وقت ان کا پورا ہو گیا. میں نے اور میرے ایک استاد ہیں، ہم دونوں نے مل کر ان کو دعوت دی تھی اور پاکستان ان کو ہم نے بلایا تھا. یہ ایک ایجپٹ کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے فدادینا. میں اس گاؤں میں گیا بھی ہوں، ان کے گھر میں بھی گیا ہوں. فدادینا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، یہ وہاں کے رہنے والے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی سامعین ہیں کہ ان کی آواز کی ادائیگی کے اندر دیکھا آپ نے کھنکھناہٹ کتنی زیادہ ہے، ایک بات. اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بھی جج کیا ہوگا کہ جب یہ پڑھتے ہیں ان کی الفاظ کی ادائیگی دوسرے شیخ سے مختلف تھی.
दूसरे शेख से मुख्तलिफ थी। अच्छा, वो इलाकाई आवाज थी जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ये इनकी आवाजें नेचुरल होती हैं। अच्छा, ये ना हमेशा पढ़ते थे थोड़ा सा ना अल्फाज को मोटा। आपने पढ़ा होगा, इमरान जाज साहब और रफीरा साहब, आपने पढ़ा था हरूफ मुस्तालिया, जो हरूफ मोटे होते हैं, जी तो हरूफ ये मोटे अदा करते हैं। तो अब ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इनकी आवाज थी। तो इनकी कॉपी में एक आध आयत मैंने इनके सामने भी पढ़ी हुई है, बड़ा मुस्कुराते थे। तो ये आवाजें जो हैं, ये अब आपने देखा, और जब ये पढ़ते हैं तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। इनका बिल्कुल हाल ये नहीं होता कि सामने लोग क्या कर रहे हैं, तमाशा क्या कर रहे हैं। और फिर आपने देखा ईरानियों को कि वो बड़े इस बारे में बड़े एक्सपर्ट हैं कि जैसी आप आयत पढ़ेंगे वैसे ही आपको फीडबैक मिलेगा। हमारे यहाँ तो बिल्कुल यूं करके लोग बैठ जाते हैं ना, आंखें बंद करके, कि आप जो पढ़ रहा है बिल्कुल हिलना नहीं आगे से। वो आप जितनी पीक पे आयत पढ़ेंगे वो उसी अंदाज से आपको फीडबैक, सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह बड़े ट्रेंड किस्म के लोग, और बड़ा दिल करता है पढ़ने का कि कुरान पाक को और अच्छे अंदाज से पढ़ा। एक तो कैफियत। और सैयद मुतवल्ली अब्दुल आल का आपने बयाती सुना, अफीरा साहिबा, ये इन्होंने भी बयाती में पढ़ा। जी सही। शेख कामिल यूसुफ अल बहतीमी ने भी बयाती पढ़ा। अच्छा, अब इसमें सही दोनों में फर्क क्या हुआ? अपने अपने गले की रेंज का फर्क है। सही। ये आपको जो मुख्तलिफ कुर्रा सुनवाए जा रहे हैं, ये इस वजह से सुनवाए जा रहे हैं कि आप इनको सुनकर अपने गले की रेंज भी एडजस्ट कर सकते हैं। तैमूर साहब, अगर आप स्क्रीन पर सामने आए तो मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जो मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चली है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका काफी ईरान में आना जाना है उनका। देखें उन्होंने किस हद तक काम जो है वो मतलब क़िरात के ऊपर किया है कि एक बाकायदा तौर पे एक बाजा मिलता है, बाजा मिलता है, ठीक है। अब देखें ना, गले के 3 लेवल होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल आपका निचला लेवल है, 0 वाला, जिसे हम खरज भी कहते हैं, और एक दरमियाना लेवल है, और एक उससे ऊपर का लेवल है जो बहुत पीक पे है, हाई नोट्स पे जाता है। अच्छा, ईरानियों ने एक आला तैयार किया है, उस आले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवाज को एडजस्ट करने के लिए। और मैंने उस दोस्त से रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे वहां से मंगवा के दें। अगर आप में से किसी का सोर्स है तो मुझे वो जरूर मंगवा के दें। उन्होंने बल्कि अपने हाथ से उसकी शक्ल भी मुझे बना कर दी। उन्होंने कहा जी आप इसको ऑन करें, और ऑन करने के बाद अब देखें ना, एक आदमी की आवाज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आवाज है। अब वो चीख कर जब पढ़ेगा तो जाहिर सी बात उसकी आवाज फट जाएगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी आवाज को पहचानें कि आपकी आवाज का लेवल क्या है, ठीक है ना। उस लेवल के पता चलने के बाद फिर आप उसको आगे स्टार्ट करें। तो ये वो लोग हैं कि इन सारी चीजों का ख्याल रखकर फिर कुरान पाक की प्रैक्टिस करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। तो जहां तक उनके गले की एक फ्रीक्वेंसी है, एक रेंज है, उसके मुताबिक वो अपना बयाती पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने देखा वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार कैसे पढ़ा, वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार। अब ये है, अब मेरे गले की भी रेंज मैंने कोशिश की है इन तक पहुंचाने की। अब अगर मैं और ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी आवाज फट भी सकती है। तो इन शयूख से हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने सबसे पहली चीज वो है तजवीद और मखारिज। आप इनके एक एक हर्फ देखें किस तरीके से खूबसूरत तरीके से गले से निकल रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पर मकाम के ऊपर भी पूरी दस्तरस इन लोगों को हासिल होती है, और मकाम को नहीं छोड़ते। और तीसरी जो चीज हमें इनसे सीखने को मिलती है वो मिलती है गले की रेंज। आप कभी भी गले की रेंज, या यूं समझ लीजिए, मैं सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं, यानी कि इस मौजू से हटके दे देता हूं। एक आदमी का गला जो है वो गजल का है। इमरान जाज साहब, तैमूर साहब सुन रहे हैं ये? आप आवाज आ रही है आपको? एक आदमी जो है उसका गला या उसकी रेंज जो है वो है गजल की, वो कवाली कैसे कर सकता है बताइए? ये मैंने इससे जरा हट के मिसाल दिया। तो गजल का करने वाला आदमी कवाली कभी नहीं कर सकता, और कवाली वाले आदमी को जब भी आप बिठाएंगे गजल के लिए वो मारा जाएगा, क्योंकि उसको आवाज ऊंची लगाने की आदत है। वो नीचे सुरों में आएगा तो वो बेचारा रोना शुरू कर देगा।
اسی طریقے سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو گلا دیا ہے اس کی ایک رینج ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے، اس کو سب سے پہلے اس پہ لے کے آئیں. یہ تو آلے کی میں نے ایک بات کی، ویسے بہتر سب سے یہ ہے کہ آپ کسی استاد سے سیکھیں. استاد آپ کو بتائے کہ آپ کی گلے کی رینج یہ ہے اور آپ نے یہاں سے کرنا شروع. جی کوئی کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں.